السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم عزیز، انشاءاللہ میں آج آپ کو سورہ کافرون کی فضیلت بتانے والا ہوں۔ صحیح حدیث سے جو ثابت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو آخرت میں اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، میرے سامنے ہے سنن ترمذی حدیث نمبر 3403۔ راوی ہیں جو صحابی ہیں حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول کوئی ایسی چیز بتائیے جسے میں جب اپنے بستر پر جانے لگوں تو پڑھ لیا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، کیونکہ اس سورہ میں شرک سے برات یعنی نجات ہے۔ جب صحابی نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے بتایا سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، کیونکہ اس میں کیا ہے، شرک سے برات یعنی شرک سے نجات ہے۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ نے گویا شرک نہیں کیا، شرک سے برات کا اظہار کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ کیا کریں گے، جب آپ سونے کے لیے جائیں بستر پر یہ سورہ ضرور پڑھیں۔ یہ حدیث نمبر 3403 ہے، اور یہی روایت سنن ابو داؤد میں بھی آتی ہے، حدیث نمبر 5055۔ اس میں بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا قل یا ایھا الکافرون پڑھو، یعنی پورے سورہ پڑھو اس کو، اور پھر اسے ختم کر کے سو جاؤ، کیونکہ یہ سورہ شرک سے برات ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ سورہ پڑھو، جب پڑھ چکو تو سو جاؤ، یعنی زیادہ بات چیت نہ کرو۔ بہتر یہی ہے کہ آپ جب سونے لگیں تب یہ سورہ کو پڑھیں اور اس کے بعد بات نہ کریں اور سو جائیں، کیونکہ جب آپ ایسا کریں گے تو گویا آپ نے شرک سے نجات پا لی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ حدیث سنن دارمی میں بھی آتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 26۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرا کہ اسے لا الہ الا اللہ کا یقین تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی جب آپ اس صورت کو پڑھیں گے تو گویا آپ نے کیا، شرک سے برات کا اظہار کر لیا، تو آپ کیا ہو جائیں گے، جنت میں ضرور داخل ہوں گے، کیونکہ مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتا تھا تو وہ آگ یعنی جہنم میں داخل ہوگا۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر شرک کریں گے تو آپ ضرور جہنم میں جائیں گے۔ جب آپ یہ دعا پڑھ کے سوئیں گے تو آپ شرک سے بری رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1238 اور مسلم کی روایت میں 920 پہ یہ روایت ذکر ہوئی ہے۔ یعنی اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے تو آپ شرک کرنے والے نہیں ہوں گے، جب آپ شرک نہیں کریں گے تو آپ پکا جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جب آپ سونے جائیں بستر پر تو یہ دعا پڑھیں، کیونکہ سورہ نساء وغیرہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو کوئی بھی گناہ ہے اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ شرک کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر ٹھہرائیں گے تو آپ ضرور جہنم میں جائیں گے۔ اگر آپ شرک نہیں کریں گے تو آپ کو اللہ چاہے معاف کر سکتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب بستر پر جائیں، سونے لگے تو سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر بنا بات کیے ہوئے سو جائیں، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم۔